تم جب جنازے میں جاتے تھے نا، کبھی کبھی ہنس بھی لیتے تھے، کبھی فون چیک کر لیتے تھے، کبھی سوچتے تھے ابھی تو ٹائم ہے، کبھی سوچا تھا ایک دن لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہی لوگ جو آج تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کل تمہیں مٹی میں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ زندگی تمہیں لگتی تھی پرماننٹ، لیکن یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، اور جو اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اس کے لیے قبر کا اندھیرا پہلا عذاب ہے۔ کمرے میں لوگ کھڑے ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو، کسی کی زبان پر دعا، اور تمہاری سانس دھیرے دھیرے رک رہی ہے۔ آخری لمحہ اور پھر سائلنس۔ لوگ کہتے ہیں ان للہ، لیکن تم سن رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دنیا کے لیے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک نئی دنیا اوپن ہوتی ہے۔ اس دنیا کو کہتے ہیں عالم برزخ، ایک ایسی دنیا جو نہ پوری طرح دنیا ہے اور نہ ہی آخرت، ایک ویٹنگ زون، لیکن خاموش نہیں۔ قبر ہی پہلا سٹیج ہے۔ تمہیں اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، کچھ سچ میں، کچھ صرف روایت میں، اور پھر تمہیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں تم کبھی رک کر سوچتے بھی نہیں تھے، قبر۔ جب تمہیں اندر رکھا گیا، مٹی تم پر گرنے لگی، ہر مٹی کا ذرا جیسے کہہ رہا تھا اب تو واپس نہیں آئے گا۔ لوگ تمہیں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے قدم کی آہٹ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تم اکیلے ہو، بالکل اکیلے۔ یہاں سے برزخ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اندھیرا اتنا گہرا کہ تم اپنی سانس بھی محسوس کر رہے ہو، دل اتنا تیز دھڑک رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ اچانک زمین ہلتی ہے، قبر کی دیواریں جیسے زندہ ہو جاتی ہیں، اور پھر دو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آنکھیں سیدھا تمہاری روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی آواز نہ بہت تیز نہ ہلکی، لیکن اتنی باری کہ دل پھٹنے لگے۔ سب سے سخت لمحہ، پہلا سوال، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ مدینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہاں ڈگری کام نہیں آتی، یہاں یاد کی ہوئی لائنز کام نہیں آتی، صرف وہ ایمان کام آتا ہے جو تم نے زندگی میں جیا تھا۔ اگر تم نے اللہ کو صرف مشکل میں یاد کیا تو یہاں زبان بند ہو جاتی ہے۔ انسان کہنا چاہتا ہے میں، لیکن الفاظ نکلتا ہی نہیں۔ اگر انسان جواب نہ دے پائے تو فرشتوں کی آواز بدل جاتی ہے، سختی، غصہ اور فیصلہ۔ پھر قبر دھیرے دھیرے تنگ ہونے لگتی ہے، پہلے ہلکا پریشر، پھر زیادہ، پھر اتنا کہ جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع۔ ایک ایسا عذاب جہاں نہ چلانے کا فائدہ نہ بھاگنے کا رستہ، صرف احساس، صرف درد۔ کچھ لوگوں کے لیے قبر آگ کا گڈھا بن جاتی ہے، اور کچھ کے لیے جنت کا باغ۔ حقیقت جو لوگ نہیں سمجھتے، برزخ میں ٹائم دنیا جیسا نہیں ہوتا۔ ایک لمحہ ایک دن جیسا لگ سکتا ہے، اور ایک عرصہ صرف کچھ پل جیسا، لیکن جو چیز کبھی نہیں رکتی وہ ہے احساس، سکون کا احساس یا عذاب کا احساس۔ برزخ کی زندگی، اگر بندہ نیک ہے، قبر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، جہاں تک نظر جائے روشنی ہی روشنی، جنت کی ہوا، ایک سکون جو کبھی فیل نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی لا۔ اگر بندہ گنہگار ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا، گھبراہٹ اور پریشر، دوزخ کی گرمی، ایک عذاب جو رکتا ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت کبھی نہ آئے۔ سب سے بڑی حقیقت، برزخ میں تم سب کچھ یاد کرتے ہو، ہر وہ نماز جو چھوڑی ہے، ہر وہ گناہ جو چھپ کے کیا، ہر وہ وقت جب اللہ نے بلایا اور تم نے اگنور کیا، اور پھر صرف ایک سینٹنس دماغ میں ریپیٹ ہوتا ہے، کاش میں واپس چلا جاؤں۔ لیکن برزخ کو سب سے سخت رول، نو ریٹرن، نہ کوئی سیکنڈ چانس، نہ کوئی انڈو، صرف ویٹ، قیامت تک۔ تمہاری فوٹوز، تمہارا فون، تمہاری چیٹس، سب دنیا میں رہ گئی، اور تم صرف اپنے اعمال کے ساتھ رہ گئے۔ تم ہنس کے آتے تھے جنازے میں، کبھی سوچا نہیں تھا ایک دن لوگ تم پر بھی مٹی ڈالیں گے۔ اگر تم زندہ ہو، تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو نماز پڑھنا ہے یا اگنور کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے یا کنٹینیو۔ لیکن کل جب تم برزخ میں ہوگے تو صرف ایک چیز تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے اعمال، اور پھر کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اور تمہارا رب۔